جی چلیے نائب صاحب، یہ 2 سوال کیے انہوں نے کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اصل میں ہر شخص جو فکر مند ہے اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم اس بارے میں کیا کریں اور ہماری حکومت، ہمارے حکمراں کیا کریں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تو پاکستان کے عوام کی خواہش اور حکومت کی خواہش میں بڑا فرق ہے۔ جی، حکمران اپنی کرسیاں بچانے کے لیے غیر ملکی طاقتوں کی اطاعت گزاری کے لیے تیار ہیں، قوم کچھ اور چاہتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں نصیر بیگ عرض کر رہا ہوں جی براڈ فورڈ سے۔ جی ارشاد۔ آپ کو اور نیازی صاحب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کی گفتگو کم سی سنی ہے، اتنی شروع سے تو نہیں سن سکا، لیکن غالباً آپ حوالہ دے رہے ہیں اپنا امام مہدی علیہ السلام کا۔ جی اب سوال بتائیں گے، سوال کیا آپ کا جناب؟ جی میں سوال یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو جن آپ کالی پگڑی والوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان اور پاکستان کے مختلف مساجد میں اور شہروں میں جو بربریت اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، جی جی وہ میں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ کالی پگڑی والوں سے ان کی کیا مراد ہے؟ جی بہت شکریہ جی، اللہ حافظ جی۔ بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں اکرم درانی بول رہا ہوں ڈنمارک سے جناب۔ جی درانی صاحب، جی ارشاد۔ جی ملک صاحب اور جناب نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ سب سے بات ہوئی تمام ٹیم کو۔ جی آمین۔ یہ کہ میرا اپنی جو رائے یہ ہے، سارا کچھ یہ پروگرام دیکھ کر کہ یہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے، جی یہ خود امریکہ CIA اور موساد کی میرا خیال ایجنٹ ہے۔ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ اچھا درانی صاحب بہت شکریہ، درانی صاحب بہت شکریہ جی، جی بہت شکریہ جی۔ جی نیازی صاحب باقی کال بعد میں لے لیں گے، بار بار ساتھ جواب دیں۔ چلیے جی درانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے ہمارے ملک میں باقاعدہ طور پہ بیک واٹر اور یہ سب، یہ کچھ سازش کا حصہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ کالی پگڑیوں کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے جو کال ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے ہر مسلم ملک میں جی سارے وہ حکمران بیٹھے ہیں جنہیں عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، جی جی، بلکہ وہ تائید انہیں بیرونی ملکوں کی حاصل ہے، ان کے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے یہ امت مسلح کے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہے۔ جی جی ایک کال بہت چوک اپ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور صرف ساتھ ساتھ شریک گفتگو کر لیا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب ماشاءاللہ، انور کھوکھر حاضر ہوں میں لندن سے۔ جی کھوکھر صاحب خوش آمدید۔ بہت اچھا ہے، اور ہمارے ظہور نیازی صاحب کی پریزنس نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ جی ماشاءاللہ اتنے مجے ہوئے صحافی بہت کم ملتے ہیں آج کل، جو حقیقت میں درد رکھتے ہیں دل میں۔ کھوکھر صاحب آپ کو خوبصورت سا سوال کیجیے آپ۔ میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ہم طالبان کو تو گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں، توپ خانے چھوڑا رہے ہیں اور ان کو کافر تک کا نام دے رہے ہیں، لیکن جو غیر ملکی آقاؤں کے پے رول پہ جو لوگ ہماری آفیشل اور گورنمنٹس میں ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، ان کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر شاہد ڈبلن سے۔ جی شاہد، کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی جی، آپ آن لائن آن ایئر ہیں اپنی، جی فرمائیے، سوال کیجیے آپ۔ السلام علیکم سمیع صاحب اور نیازی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج ہی جو ہے اخبار جہاں میں یہ سٹوری چھپی ہے، فرانس میں یہ آبدازوں کا جو قصہ ہے، جی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اپنا صدر صاحب نے لیے ہیں پیسے جو ہیں، وہ ان کے پارلیمانی کمیشن کے پاس چلا گیا ہے معاملہ، جی، اور شاید سرکوزی صاحب بھی نہ بچا سکے ہمارے صدر صاحب کو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ جی، جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ ایک کال ضرور لے لیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی جناب میں نعیم صادق عرض کر رہا ہوں الفٹ سے۔ جی نعیم صاحب، اور سب سے پہلے آپ کو مبارک اس پروگرام کی۔ بہت شکریہ جی۔ دوسرا آپ کے لیے دعا، بہت اللہ تعالیٰ
آپ کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین, اور لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین جی. شکریہ, بہت شکریہ جی. یہ تو سوال نہیں, یہ تو دعا تھی جی. جی بہت اچھی بات. میں باقی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ ٹیلی فون لائن چوک اپ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجیے تاکہ نیاز صاحب یہ دو جو ہمارے موجود کالرس ہیں ان کا سوالوں کا جواب دے لیں, اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. جی ہمارے کھوکر صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارے جو پے رول پہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے, اور دوسرا جو ہے ابھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے, ان کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض میں کر رہا تھا کہ تمام مسلم ممالک میں حکومتیں بیرونی حمایت و تائید سے بنی ہوئی ہیں جی, تو اس میں پے رول پہ تو لوگ ہوں گے جی, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کے دور میں بھی جو وزیر خزانہ تھا شعیب صاحب, جی جی, ان کے بارے میں بعد میں ثابت ہو گیا اور حقائق سامنے آ گئے کہ وہ پے رول پہ تھے. جی بالکل صحیح. اب آج بھی یہ صورت احوال ہے, نہ جانے کتنے لوگ پے رول پہ ہیں, کتنے اپنی مرضی سے آئے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی فیصلے خود کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, اور یہ انتہا ہے کہ ہمارے وزراء کا تقرر بھی امریکی سفیر کرتے ہیں. جی جی صحیح. کس نے اور کون سی وزارت اور کون سا قلمدان انہیں ملنا ہے. ہاں صحیح ہے. یہ ساری پرابلم ہے. اب یہ جو بات ڈاکٹر شاہد صاحب نے کہی کمیشن اور سرکوزی صاحب کے والے سے, بات یہ ہے مجھے تو یہ بات سوچ کے خوف آتا ہے کہ کوئی کسی کا فرد کا کوئی مال لے لے, چوری کر لے, تو اسلام نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کا قطع ید کر لیا جائے, ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو پورے قوم کا پیسہ لے کے کھا جائے, ان کی سزا کا کیا عالم ہوگا, ان کے دعوے دار کتنے ہوں گے, لاکھوں میں, کروڑوں میں. جی جی بے شک. اور کس طرح اپنے آپ کو آخرت میں عذاب سے بچا سکتے ہیں. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ, اور کیونکہ آخرت پہ اگر یقین نہ ہو تو پھر آپ جو چاہے مرضی کرتے رہے. ہمارے یہاں پوری امت مسلمہ کی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے آج کے لیے اپنے کل کو فراموش کر دیا. بے شک. میں نے نیاز صاحب جب آپ سے پہلا جو سوال کیا تھا کہ حکومت کو خطرہ تو نہیں ہے, وہ دراصل اس تناظر میں تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یعنی ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ, ان دونوں اخباروں کو امریکہ کی حکومت کی آواز کہا جاتا ہے. بالکل. اور یہ بہت بڑے یعنی نہ صرف جریدے ہیں بلکہ ایک تھنک ٹینکس ہیں جو کہ حکومت کی پالیسی جو ہیں, یعنی حکومت کا جو مستقبل کی پالیسی ہیں ان کے بیانات سے, ان کے اداریوں سے پتہ چلتا ہے. نہیں, حکومت جو پالیسی بنانی ہوتی ہے پہلے ان کے تھرو وہ ایک رائے بناتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ان دونوں اخبارات نے زرداری صاحب کی حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی تھی کہ یہ بڑی کمزور ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں یہاں تک یہ کہہ دیا تھا کہ زرداری کی حکومت اب طوفانوں میں گری ہوئی ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کی تھی, اس میں لیتے ہیں کہ ذرا کالز پھر چوک اپ ہو چکا ہے, میں کال لے لوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی وعلیکم السلام, شاکر قریشی کر رہا ہوں سر لندن. جی شاکر قریشی صاحب. جی جی سب سے پہلے تو ظہور نئی صاحب کو دیکھ کے دل بہت خوش ہے آج, آپ ان کو لے کے آئے, یہ بہت کم ہی اپیرنس دیتے ہیں. جی جی میری آپ دونوں حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ امریکہ کے آج سے 100 سال 200 سال پہلے بھی جو منشور تھے وہ اپنے منشور پہ قائم ہیں, اپنے عزائم پہ قائم ہیں. آخر ہمارا بحثیت ایک قوم کے, بحثیت ایک مذہب کے, بحثیت ایک ملک کے, ہمارے منشور میں کہاں خرابیاں ہیں؟ ہم اپنے منشور پہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے منشور میں ایسی چیزیں وضع کیوں نہیں کی جاتی کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, ترقی کے لیے کوئی اپنے پلان بنا سکیں اور اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی کوئی اپنی پالیسی اختیار کر سکے. بہت شکریہ. بغیر پالیسی کے, بغیر منشور کے کب تک یہ قوم اپنے دشمنوں کا جو کہ بہت بڑے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کر سکے گی؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ صاحب. ہمارا منشور تو ہے, ہمارا منشور تو قرآن ہے. نہیں, ہمارا چلیے منشور نہیں ہے, مان بھی لے, تو امریکہ کا منشور کیا ہے؟ جی یعنی امریکہ کا منشور جو ہے ہر طالع آزما کی حمایت کرنا اس کا منشور ہے کہ وہ پوری دنیا ان کے لیے صرف امریکہ ہے. جی جی امریکہ میں انہوں نے عوام کو اپنے جس حد تک انہیں قبول آزادی بھی دی ہے, انصاف بھی ہے, مساوات بھی ہے, مواقع بھی ہے, لیکن باقی ساری دنیا میں وہ کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں. جی جی شاکر قریشی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے منشور پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ان کا قریشی صاحب کہتے ہیں ہم نے منشور بنایا ہی نہیں.
جی. تو منشور تو بات یہ ہے کہ ہمارا منشور ہمارے سامنے ہے، جیسا آپ نے عرض کیا قرآن ہے، اور پھر دستور ہمارے سامنے. آج تک اس دستور پہ عمل کہاں ہوا ہے؟ صحیح. دستور کی ہر شخص جو ہے دستور بننے کے ساتھ ہی 73 میں جب یہ بنا دستور، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. جی. ایک کال ذرا اور لے لیجیے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سیف اللہ کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی اللہ صاحب، میں آپ کو اس پروگرام کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان رکھے. آمین. آپ دونوں کو، نیازی صاحب اور ملک صاحب کو سلام. آمین. وعلیکم السلام. سوال ہے جی اس کے بارے میں، ایران کے بارے میں. جی. امریکہ کی کیا پالیسی کیا ہے؟ یہ ساری دورہ کچھ کیا ہے، یا ایران مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے یا امریکہ کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ. جی دوسری چیز، ہم جیسے ایک عام کامن پرسن جو ہے پاکستانی، ان کے لیے کوئی پیغام؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ایک اور کال لے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کچھ سوال. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام آمنہ ہے، میں ایلنگ سے بات کر رہی ہوں. جی بیٹے. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پروگرام آپ پریزنٹ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایسے ہی اچھا پروگرام ہمیں دکھاتے رہیں. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ. جی اب دعائیں بھی ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ بیٹیاں جو دعائیں دیتی ہیں، یہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ عرش کے بڑی قریب ہوتی ہیں. نہیں آپ وہ پروگرام کی مقبولیت کی. نہیں سبحان اللہ، آپ بھی تشریف لائے ہیں تو ہم تو بڑا روک کے کالز لے رہے ہیں. کالیں تو چوک اپ ہیں وہاں پہ. اچھا ابھی انہوں نے جو گلاسکو جو سوال کیا ہے آپ کے سامنے، مجھے زرداری حکومت کے خطرے کے بارے میں. جی دیکھیے جب تک کسی انہوں نے ایران کے بارے میں بتائیے کہ ایران کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ایران امریکہ یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس وقت ایران کو ہم اپنا دوست سمجھیں یا دشمنی، یہ اس کی پالیسی کیا ہے. تاکہ ان کا اشارہ اس سیستان کی طرف بھی ہے جہاں پہ وہ خود کش حملہ ہوا، اور انہوں نے ایک بڑی ناروا پالیسی اختیار کی. اور حالانکہ اس زمانے میں یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ وہاں پہ وہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان، جو لاہور کے اندر جو مناوا کے وہ جو حملہ ہوا ہے، وہ زاہدان کا جو انڈیا کا سفارت خانہ تھا، کونسل خانہ تھا، وہاں سے باقاعدہ سے ڈائریکشن ملتی رہی. ہماری تو پوری خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے بہتر ہوں. جی ہماری خواہش ہے ہماری سے مطلب پاکستانی قوم کی کہ ایران سے بہتر ہوں. جی اسی کو برادر اسلامی ملک ہے. لیکن اب تک ایران میں انقلاب کے بعد جو صورت حال رہی ہے، جی تو پاکستان کے حوالے سے ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ میں صرف مختصراً اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ وہ بھارت کے قریب ہے. جی بھارت کے قریب ہے. اس سے آپ ان کی پالیسی کا اندازہ لگا لیں ہماری تمام تر خواہش کے باوجود. اب جہاں تک امریکہ اور ایران کا تعلق ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے اصل میں یہ دو جہتی پالیسی ہوتی ہے. جی ایک پالیسی وہ ہوتی ہے جو امریکہ کی اپنی ہے، خالص اس کے مفاد میں ہے. جی اور ایک امریکہ جو ہے ایک دجالی ریاست ہونے کی حیثیت سے وہ پالیسی چلاتا ہے جی جو کہ اس غیر مرئی حکومت کی ہے جو کہیں نظر نہیں آتی. جی جی سیاہ فری میسنس کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں. تو جو جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے انہیں ایران سے خدشہ ہے. جی جی کہ ایران کے میزائلز ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جی جیسے قرآن میں بھی کہا یہودی سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہے وہ موت ہے. لیکن یہ سب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی چیزیں عام سامنے آ چکی ہیں، اور ایران نے اسے ڈینائی نہیں کیا کہ ایران کو بے شمار اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل سے ملا. بے شمار نہیں، سارا اسلحہ اسرائیل کا. یعنی جب عراق سے باہر ہو رہی تھی جی جی تو وہ بھی ایک لیکن مسلمان قوت کو کمزور کرنے کے لیے تھی. دونوں کو اسلحہ دے رہے تھے، امریکہ اور عرب اس کو دے رہے تھے، اور یہ اوپن مارکیٹ میں اسرائیل سے خرید رہے تھے. تو وہ تو ان کے اسرائیل کے مقاصد پورے ہو رہے تھے کہ یہ مرکب کے خود برابر ہو جائے. تو وہ تو اسلحہ بھی دیں گے اور آپ کو پیسے بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے. اب نیٹو افغانستان کے اندر نیٹو ایران کے جو نئے مراسم سامنے نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے. یہ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا نا کہ تو کیا نیہ صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھی بھارت جو کہ
ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اس کی ہمارے ساتھ تو اس کی دشمنی ہے، ازلی دشمنی ہے، لیکن ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ کیا یہ ہماری نالائکی ہے کہ بھارت دوست بنانے میں کامیاب رہا اور ہم اپنے پڑوسیوں کو جو دونوں مسلمان ملک ہیں